بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ تنقید پر منحصر ہے۔ تنقید کے بارے میں ہے کہ اردو ادب میں تنقید کیا ہے، تنقید کسے کہتے ہیں، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تنقید سے مراد ہے نقد و انتقاد، جس کے معنی ہے پرکھنے، سوچنے اور فیصلہ کرنے کے۔ لیکن یہ نہیں کہ پرکھنا، سوچنا اور فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا تنقید کہلاتا ہے، بغیر کسی جانبداری کے، یعنی غیر جانبداری کے ساتھ سچے، کھرے اور کھوٹے کا تجزیہ کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ جو چیزیں یا اشیاء مرز وجود میں آ چکی ہیں، ان میں آیا کوئی کمی یا بیشی ہے یا نہیں ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ان چیزوں کی مزید اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کو مزید انسانی خدمت کے لیے مزید بہتر سے بہتر شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، تو وہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چیزیں، وہ اشیاء زیادہ سے زیادہ بہتر صورت میں انسانی خدمت کے لیے، انسانی ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے پیش کی جا سکے۔ ان خامیوں کو دور کرنے کا نام، اصلاح کا نام تنقید ہے۔ گویا کہ تنقید بیک وقت ایک منصف ہے، پارکھ ہے، پرکھتی ہے، کہ تجزیہ ہے، انالیسس کرتی ہے اور پھر ایک غیر جانبدار فیصلہ صادر کر دیتی ہے۔ اسی کا نام تنقید ہے۔ یہ جو چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا لب لباب یہی ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ صادر کرنا، سچائی کو اجاگر کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ جب کوئی نقاد یا کوئی تنقید غیر جانبداری کا دامن چھوڑ دیتی ہے اور کسی چیز کی یا تو تمام خوبیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے یا تمام خامیوں کا بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ تنقید نہیں کہلاتی، بلکہ اسے تنقیص کہتے ہیں۔ اگر کسی فن پارے کی تمام تر خوبیاں ہی خوبیاں بیان کر دی جائیں تو وہ تو تنقید نہ ہوئی، وہ تو قصیدہ ہو گیا، وہ تو مدح سرائی ہو گئی۔ اور اس کے برعکس اگر کسی فن پارے یعنی کسی ادبی تحریر کی تمام تر خامیوں کے پیچھے ڈنڈا لے کر کوئی نقاد شروع ہو جائے تو وہ تنقید نہیں رہتی، وہ تنقیص بن جاتی ہے، سواد کے ساتھ تنقیص، یعنی کہ جان بوجھ کر کسی فن پارے یا شاہ پارے کی برائیاں اجاگر کی جا رہی ہیں۔ اس میں حسد، ضد اور بخیلی کار فرما ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ تنقید وہی ہے جو غیر جانبداری کے ساتھ پرکھے، سوچے، تجزیہ کرے اور فیصلہ کرے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو شعر و ادب کے علاوہ وہ بہت سی اور چیزیں بھی تخلیق کرتا ہے اور بناتا ہے۔ تو شعر و ادب کے ساتھ ساتھ گویا کہ ہر ایک چیز کی اصلاح کو، غیر جانبداری کے ساتھ اصلاح کو تنقید کا نام دیا جاتا ہے۔ اور تنقید کا راستہ، جب ہم غیر جانبداری کی بات کرتے ہیں تو تنقید کا راستہ بال سے بھی زیادہ باریک دکھائی دیتا ہے۔ بال سے زیادہ باریک گویا کہ تنقید کرتے ہوئے نقاد کو صراط پر سے گزرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا بھی لڑکھڑایا تو وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ لڑکھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا بھی اگر اس نے
عدل و انصاف کا دامن چھوڑا تو وہ تنقید کی ضروریات، تنقید کے معیار اور تنقید کے مقام سے ہٹ جائے گا اور اپنی من پسند تنقید کے ساتھ، تنقید کے ساتھ یا مدثرائی کے ساتھ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ تو تنقید کے لیے غیر جانبداری ضروری ہے۔ جب کوئی نقاد غیر جانبداری سے ہٹ جاتا ہے تو تنقید کے مقام سے کوسوں دور جا نکلتا ہے۔ آپ اردو ادب میں دیکھیں، موازنہ انیس و دبیر کو لے لیں جو علامہ شبلی نعمانی نے تحریر کیا ہے۔ یہ ایک تقابلی تنقید کی مثال ہے کہ جس میں میر انیس کی مرثیہ نگاری اور مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب تنقید کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اس لیے کہ اس میں غیر جانبداری سے کام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ موازنہ انیس و دبیر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نقاد نے، علامہ شبلی نعمانی نے میر انیس کی طرفداری سے کام لیا ہے اور میر دبیر کو جان بوجھ کر دوسرے درجے کا مرثیہ نگار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہی اوصاف جو میر انیس کی مرثیہ نگاری میں گنوائے گئے، اجاگر کیے گئے، دکھائے گئے، وہی اوصاف، ان کے ہم پلہ اوصاف میر دبیر کے ہاں بھی موجود ہیں۔ اسی لیے موازنہ انیس و دبیر کو مدلل مداحی یک رخی تصویر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایسی تنقید سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادبی تاریخ سے پوری طرح واقف ہو تاکہ تنقید کرتے وقت وہ تنقید کے نشیب و فراز سے کامیابی کے ساتھ گزر سکے اور ایک نقاد کے جو فرائض منصبی ہیں ان کا بدرجہ اتم حق ادا کر سکے۔ اگر وہ ادبی تاریخ سے واقف نہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار تیقن، خود اعتمادی اور عدل و انصاف کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادبی تنقید کی تاریخ سے پوری طرح واقف ہو، اور یہ کہ تنقید ایک ایسا فن ہے جو فنپاروں کی خوبیوں کو، فنپاروں کی خامیوں کو بھی ساتھ ساتھ اجاگر کرتا ہے۔ خوبیاں تو چلو اس میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن تنقید کے طفیل، تنقید کی وجہ سے اس کی خامیاں دور کی جا سکتی ہیں، دور کی جاتی ہیں، اور وہ مزید قابل قبول اور مزید دل آویز بن جاتا ہے وہ فن پارہ۔ اس لیے کہ نقاد فن پارے کی خامیوں اور خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے۔ اگر نقاد نہ ہو تو کسی بھی فن پارے کی خامیاں اسی طرح موجود رہیں اور وہ ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے تنقید ادب کی ایک بہت بڑی خدمت کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تنقید ایک غیر ضروری عمل ہے، اور وہ اس سلسلے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ تنقید ادب کے جسم پر ایک بیماری کی حیثیت رکھتی ہے، کوڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تنقید شہد کی وہ مکھی ہے جو حل میں چلتے ہوئے بیلوں کو روک دیتی ہے، اور ایسے اصحاب بھی ہیں جن کی رائے کے مطابق تنقید ادب کے گیسوؤں میں زلفوں میں جو کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جواباً یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ تنقید تو ایک عمل جراحی ہے، تنقید تو آپریشن کرتی ہے، تنقید تو ادب کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، تنقید تو ادب کے جسم پر کوڑ کا علاج کرتی ہے، تنقید تو حل میں چلتے ہوئے بیلوں کو اپنے سیدھے راستے پر چلاتی ہے، تنقید تو ادب کے گیسوؤں میں جو کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ تنقید تو ایک کنگھی ہے، تنقید تو ایک شانہ ہے جو ادب کے گیسوؤں میں سے کمزوریوں کی صورت میں جویں نکال باہر کرتی ہے۔ یہ ہے تنقید کا فریضہ، یہ ہے تنقید کا کام۔ اس کے بعد اگلی کلاس میں جو ہے وہ مزید باتیں پیش کی جائیں گی۔